بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لنبلوکم ایکم احسن عملا وقال اللہ تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، پروردگار عالم نے قرآن عظیم کے اندر انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے اور پھر ساتھ مختلف جگہوں پر اس کا انجام انسان کی زندگی کے بعد جو ہونے والا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی تخلیق ہوئی اور رب کائنات نے مقصد جو بیان کیا وہ یہی تھا لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اور کون بہترین اور اچھے اور نیک اعمال کر کے اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا دارالعمل ہے، اس کے اندر انسان آتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اب یہاں آ کر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو بالکل اسلام سے، دین سے دور ہیں، ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات، انبیاء، پیغمبر، رسول، ملائکہ، فرشتے، قرآن مجید، کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ بھلائی کے کام بھی نہیں کرتے، ساری زندگی معصیتوں میں اور گناہوں میں گزار کر چلے جاتے ہیں۔ ایک اس طرح کے لوگ ہیں۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب عقیدہ بھی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو مانتے بھی ہیں اور ساتھ میں نیکی اور بھلائی کے کام بھی کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو صاحب ایمان تو ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ معصیتوں کے اندر بھی مبتلا ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، گناہ گار ہیں۔ اب یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ کل قیامت کے دن رب کائنات ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کو الگ الگ کر کے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے جنت کا اعلان ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ان کے لیے بہت ساری نعمتوں کا اعلان ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو نہ ایمان رکھتے ہیں نہ نیکی کے کوئی کام کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا انجام رب کائنات نے ان کے لیے اعلان کر رکھا ہے۔ یہ جو درمیان والے ہیں، جن کو صاحب اعراف بھی کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، برے کام بھی کر بیٹھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ معصیتوں کے اندر بھی مبتلا ہیں، یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں۔ اور ان کا حساب کتاب جو ہے رب کائنات وہ ترازو کے ذریعے کریں گے اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنا خصوصی رحم نازل فرمائے تاکہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے کام میں بھی مبتلا ہو جائیں۔ اب انسان کی تخلیق کا یہ مقصد سامنے آ گیا۔ اب پیدائش کے بعد رب کائنات نے انسان کو راستے دے دیے، گمراہی کا راستہ بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی ہے۔ نبی آ رہے ہیں، وہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، کلمہ پڑھائیں گے، شریعت سکھلائیں گے، احکامات سکھلائیں گے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کہ نبیوں کی بات کو نہیں ماننا، ان کا انکار کرنا ہے، قرآن مجید کا انکار کرنا ہے، اسلام کا انکار کرنا ہے، سب کچھ جو بندہ یہ کرتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو اب انسان کی تخلیق کا مقصد سامنے آ جاتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن عظیم کے اندر خود ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، مقصد رب کی ریاضت کرنا ہے، نیکی اور بھلائی کے کام کرنا ہے، لیکن یہ ہمارا نصیب اور ہماری قسمت کہ ہم اپنی پیدائش کا مقصد بھول بیٹھتے ہیں۔ پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں کے بدلے میں جو رب العالمین ہم سے چاہتا ہے، جو رب کا مطالبہ ہے عبادت اور ریاضت والا، وہ ہم لوگ بھول بیٹھتے ہیں۔ پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں
کہ ہماری زندگی بھی گزر گئی اور نامہ اعمال کے اندر نیکیاں نہیں ہیں، نامہ اعمال کے اندر گناہ ہے، سارا سیاہ ہوا پڑا ہے، پھر کل قیامت کے دن وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ کامیابی کی علامت ہوگی اور یہ لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے بہت بڑی جنت بنا رکھی ہے اور اس کے اندر اللہ کی ہر طرح کی نعمت موجود ہے، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جس کو مل جائے گا وہ جنت کی طرف چلا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیا تھا، اپنی تخلیق کا مقصد دنیا کے اندر پہچان لیا تھا، اس دارالعمل کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقصد کو پہچان کر اس پر عمل کیا، پروردگار عالم نے اس کو جنت جیسا انعام عطا فرمایا۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ناکامی کی علامت ہوگی اور ایسے لوگوں کا انجام پھر برا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ایمان پر کار بند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب زندگی کا فائدہ ختم ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، تو پروردگار عالم کے حضور دعا ہے اللہ اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے۔ جب یہ چیز ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ساری زندگی صاحب ایمان رہا، کلمہ پڑھتا رہا اور موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر معصیتیں ہو گئی، گناہ ہو گئے، اس کی سزا اگر رب چاہے گا تو دے گا، لیکن سزا مل جانے کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، زندگی کا اختتام ایمان پر نہ ہوا، گمراہ ہو کر مر گیا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ جب خاتمہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے پروردگار کے حضور ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ساری زندگی انسان ہے، کان الانسان ضعیفا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان بہت کمزور ہے، کہیں نہ کہیں خطا کر جاتا ہے۔ ان خطاؤں کی رب کے ہاں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، رب سے معافی مانگ لینی چاہیے، پروردگار عالم معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ پروردگار کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ان کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، جن کے حق میں قدرت نے ہدایت کا فیصلہ رکھا ہوا ہے، ان کو ہدایت بھی ملتی ہے، پروردگار عالم کی رحمت کے مستحق بھی ٹھہرتے ہیں اور ان تک رحمت پہنچتی بھی ہے۔ لیکن جو لوگ ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ چھوٹ دیتا ہے، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین وسیع ہے، جہاں تک جا سکتے ہو تم جاؤ، لیکن یاد رکھنا نافرمانیاں کرتے 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 ایک دن رب کی لاٹھی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی اور تم نے داعی اجل کو لبیک کہنا ہے ایک دن۔ اگر معصیتوں میں زندگی گزارنے کے بعد داعی اجل کو لبیک کہیں گے، یعنی موت آ جائے گی، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، پھر اخروی حالات انسان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ادروائز اگر انسان ہدایت یافتہ ہے، انسان صاحب ایمان ہے، صاحب عقیدہ ہے اور نیکیوں پر زندگی گزارتا ہے، بھلائیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ لیکن ایسے شخص کا جب خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے، زندگی کا مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور وہ رب کے حضور سرخرو ہو کر جاتا ہے، پھر رب العالمین اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔